ایک خاتون کا سوال ہے، ربیع الاول میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و حدیث میں اور کتاب و سنت میں سال کے جن مہینوں کی بھی فضیلت آئی ہے ان میں ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کی یہی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہوا تھا۔ آپ کی ولادت سعادت اسی مہینے کے حصے میں آئی تھی۔ یہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس مہینے کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے۔ نہیں تو اس مہینے کے کسی دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور نہ ہی کسی مخصوص نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے ثواب کی نیت کے ساتھ اس مہینے میں جب بھی چاہے دوسرے مہینوں کی طرح روزہ رکھ سکتا ہے۔ کسی روزے کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نیت سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص فضیلت کو ذہن و دماغ میں رکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ آدمی اگر رکھنا چاہے تو کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، لیکن وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھے اور اس کی کوئی خاص فضیلت ذہن میں ہو یا اس لیے روزہ رکھے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کا قول مشہور ہو گیا ہے کہ آپ کی اس دن ولادت ہوئی تھی، حالانکہ اس کے علاوہ محدثین کا اور علماء کا جو راجح اور مختار و پسندیدہ قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور بعض محدثین کا قول ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بعض نے اس کے علاوہ کبھی قول کیا ہے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، لہذا کوئی مخصوص فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے۔